قبر کے 3 سوالات جس پر سے ہم سب کو گزر کر جانا ہے۔ قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر جانے سے ہمیں یا کسی بھی انسان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم آج جیتے جاگتے چل پھر رہے ہیں، اپنی دنیا میں ہیں، ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی 2 گھڑی بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیا میری اس قبر کی تیاری مکمل ہے یا میں تیار ہوں اس کے سوالوں کے جواب دینے کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، میں ایک لڑکی ہوں، میرا دل کمزور ہے، میں تو ڈر جاؤں گی جب وہ ہولناک فرشتہ مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دین، تمہارا ایمان تمہیں بچا لے گا۔ وہ بہت خوفناک ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نقشہ ایسے بتایا حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ اس فرشتے کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی اور وہ بے حد خوفناک ہوگا، اس کی گرجتی ہوئی آواز ہوگی اور اس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوگا۔ وہ دیوار توڑتا ہوا اندر قبر کے اندر داخل ہوگا۔ ایک مومن، ایک اچھا اور نیک انسان جب مغرب کا وقت آئے گا تو اس کو اپنی نماز کی فکر ہوگی اور وہ جلدی سے اپنی نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ فرشتہ سامنے آئے گا اپنی گرج کے ساتھ، اپنے خوف کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ، وہ پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے؟ اور ہمارے منہ سے معلوم ہے کیا نکلے گا؟ جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری روٹین ہے، جو ہمارا عمل ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری نیت ہے، اس وقت وہی ہم پر غالب ہوگی۔ کہ آپ کو معلوم ہے اگر ہم اللہ کی طرح کسی سے ڈرتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ ہمارے شرک میں آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرح کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ شرک میں آتا ہے۔ ہم اللہ کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے دلوں میں جو بت ہیں انہیں ہمیں توڑنا ہوگا اللہ کے لیے، کیونکہ ہمارا حساب کتاب ہمارے سامنے ہے۔ جیسے ہی قبر کا معاملہ شروع ہوگا، ہماری آخرت، ہماری قیامت شروع۔ ہمیں آخرت میں اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ جب مردے کو، جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو وہ روتا ہے، کیونکہ اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چلاتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ بظاہر ہمیں ایک مردہ نظر آتا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور وہ ہل نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اسے ایسی بصارت دی، ایسی نظریں دی کہ اب وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے جو ہم سے غائب میں ہے، جو ابھی ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ابھی تو ہمارا یہ حال ہے، دیکھنا تو دور، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے مسلسل لکھے جا رہے ہیں، مسلسل ہمارا عمل لکھے جا رہے ہیں۔ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، ہمارے عمل کنٹینیوسلی ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان دفتروں میں اعمال جمع ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک کتاب میں جمع ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ کر اسے ہمارے ہاتھ پر رکھوائے گا۔ اس وقت ہمیں معلوم ہے نا، لیکن ہم بھول جاتے، ہمیں یاد نہیں رہتا
ہمیں ضرورت ہے کوئی ہمارا ساتھی ہو جو ہمیں دن رات اللہ کی باتیں کہہ کہہ کے بتائے۔ ایسی مصروف زندگی کہ ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اللہ کی بات کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ ایسا کیوں؟ یہ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو، تم ہمیشہ مزے میں کھاتے پیتے خوشیوں میں رہنے والے ہو، لیکن حقیقت ہماری موت ہے، حقیقت ہماری قبر ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ اور ایک بھیانک بات تو ایسی کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کب جانا ہے۔ اگر اللہ ہم پر یہ بات ظاہر کر دے، ایک گھڑی بھی ہم کیا سکون سے ہوں گے؟ نہیں، ہمیں ایک ڈر ہوگا، ہمیں خوف ہوگا کہ اگر وہ ڈیٹ، وہ وقت، وہ جگہ لکھی ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیے کیا ہم سکون سے ہوں گے؟ نہیں، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یہ وقت ہے، اس سے پہلے میں اچھے اچھے عمل جمع کر لوں، میں اللہ کی عبادت کر لوں، میں اللہ کو منا لوں، اس نے مجھ پر جو چیز فرض کی ہے میں وہ کر لوں اپنی طاقت کے مطابق۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اب ہم کیسے بھول گئے؟ اب ہم کیسے بھول گئے کہ اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے؟ وہ قبر، بھیانک قبر جہاں کوئی بھی نہیں، صرف آپ کے اچھے اعمال ہیں وہاں پر، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ایک خوبصورت چہرہ دے گا، ایک فل جسامت دے گا جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہمیں تسلی دے گا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سوچیں، بھیانک کمرے میں، اندھیرے گھپ کمرے میں ہمیں کوئی اکیلا لاک کر کے چلا جائے، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ وہاں روشنی کا ایک ذرہ نہ ہو، ایک روشنی کی کرن نہ ہو، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم ڈریں گے، گھبرائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ تو سوچئے نا کہ ہم قبر میں ہوں گے، ہمیں اپنے ساتھی کی، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی کھڑکی کھول دے، ہماری قبر کو ایک جہنم کا گڑھا نہ بنائے جہاں پر ہم بے سکون ہو، چلاتے رہیں، کراتے رہیں، چیختے رہیں کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے اس جہنم میں نہیں جانا۔ اور ایک نظر اس پہ ڈالیں کہ پرسکون ہوائیں ہیں، جنت کے نظارے ہیں، تو خوشی سے انسان آرام کرے گا، کہے گا اللہ پاک مجھے جلدی سے میرے ٹھکانے پہ پہنچا دے۔ یہ ہم پر ہے نا، یہ ہم پر ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، اور پورا اختیار بھی رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ بس ضرورت ہے تو ہمت کی، طاقت کی، اپنے نفس سے لڑنے کی، شیطان سے لڑنے کی، کہ میں نے اب کرنا ہے، نڈر بن جانا ہے، اب میں نہیں دنیا والوں کی سنوں گا، اب میں نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، میں نے اپنی قبر میں روشنی کرنی ہے، مجھے ایسے عمل جمع کرنے ہیں جو مجھے سکون دے، اطمینان دے، تسلی دے۔ مجھے وہ کام نہیں کرنا جس سے شیطان خوش ہو، مجھے وہ کرنا ہے جس سے میرا رب خوش ہو، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، وہ میرے اعمال میں اضافہ کرے، مجھے ہدایت دیتا رہے، وہ مجھے اپنے پیارے بندوں میں رکھے۔ مجھے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ یقین کریں جب قبر میں وہ فرشتہ ہم سے پوچھے گا نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہماری زبان سے اس کا نام نکلے گا جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ کو میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں۔ پھر ان کا عمل دیکھیے، آپ نے تو کسی اور کو اس کی جگہ رکھا ہے، جب بھی اس کو خوش کرنے اور راضی کرنے میں لگ گئے ہیں۔ کیا آپ نے اللہ کی ہر بات مانی؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی بات مانتے۔
اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسی محبت جس میں ہم اللہ کی تو نہیں مان رہے، دنیا والوں کو خوش کر رہے ہیں۔ میری دوست کی خوشی اس میں ہے، میرے رشتہ داروں کی خوشی اس میں ہے، انہیں راضی کرنا ہے، ان کو منانا ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ آخرت میں، قبر میں، اس کے بعد ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں باقی رہنے والا۔ تو آج ہماری زندگیوں میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا ساتھ ہمیں ابھی چاہیے تاکہ اللہ کا ساتھ ہماری آخرت میں ہمارے ساتھ ہو۔ ہم نے آج اسے بھلا دیا تو آخرت میں وہ ہمیں بھلا دے گا۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے آج تمہیں بھلا دیا جس طرح تم نے مجھے اس دنیا میں بھلا دیا تھا۔ ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا، ہمیں اسے راضی رکھنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ قبر میں ہم اچھے جوابات دیں۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے یہ لفظ کہہ سکے اللہ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔